الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں گرامی قدر حاضرین ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ماہ یار غار اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تجدید ایمان کا موسم ہے اپنے ایمان کی تازگی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اپنی روحوں کو معطر کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں سارا مہینہ لنگر بٹتے ہیں نا کبھی قرآن کا کبھی دین کا کبھی سنت کا کبھی شریعت کا کبھی طریقت کا تو اس ماہ مبارک میں عشق مصطفیٰ کا لنگر بٹتا وہ ہستی وہ ذات پاک جس نے عشق رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی جس نے تحفظ ناموس رسالت کی بنیاد رکھی جس نے عقیدہ ختم نبوت کے پہرے کی بنیاد رکھی یہ تینوں نسبتیں بارگاہ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار امام الصحابہ جانشین مصطفیٰ رئیس الصدیقین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ آپ کی بارگاہ سے یہ لنگر بٹتا ہے اب کوئی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور دامن ہاتھ میں یار غار کا نہ ہو تو وہ مشکوک ہے کوئی کہے میں ناموس رسالت کا محافظ ہوں اور کوئی کہے کہ میں داعی عقیدہ ختم نبوت ہوں اور اس کا تعلق اپنے امیر لشکر سے نہ ہو جس نے بنیاد رکھی اس تحریک کی اس قائد عظیم کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے
اور بلکہ سمجھ ہی نہیں آتا، ہونا یا کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو ہوا نہیں لگ سکتی نہ عشق مصطفیٰ کی، نہ عقیدہ ختم نبوت کی، نہ تحفظ ناموس رسالت کی۔ اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ یہ تو اظہر من الشمس ہیں، پوری صرف تاریخ کو کوئی کھنگالے اور دیکھے، اپنے زمانے سے لے کے آپ جنگ یمامہ تک، مسیلمہ کذاب کی تاریخ تک اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر فتنے کی جڑ کاٹنے والا وہ یار غار ملے گا یا کوئی غلام یار غار ملے گا۔ میں نے جتنا بھی تاریخ کو دیکھا، پڑھا، کنگالا، ہمارے زمانے میں جو امام ہیں تحفظ ختم نبوت کے، اور جس ہستی نے قیادت کی پاکستان میں 70s کے اندر تحریک ختم نبوت کی، اور پھر ان کے وجود مسعود کی برکت سے قادیانیت کا فتنہ اپنی موت مرا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا آئین پاکستان کے مطابق۔ پاکستان کا آئین بنا دیا گیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو جس ہستی نے اس کی قیادت کی ہے وہ بھی شاہ احمد نورانی صدیقی ہیں۔ یہ میں قریب ترین کی بات بتا رہا ہوں، ان کی رگوں میں خون ہی صدیق اکبر کا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی، تو یہ فیض بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلتا ہے، اور آپ کی ذات پاک رب کائنات نے جو عظمتیں، جو شانیں، جو کمالات عطا کیے ہیں، اس میں پہلا بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کو پیدائشی طور پہ صدیق بنایا ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا ہے، آپ ازل میں بھی صدیق ہیں، ابد میں بھی صدیق ہیں۔ جیسے اعلان نبوت بعد میں ہوا نا، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، تو میں سمجھا دوں۔ پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ان آدم لمنجدل فی طینتہ، ایسے ہی اعلان معراج پہ ہوا ہے، اظہار بھی شب معراج پہ ہوا ہے، آپ کی صدیقیت کا، صدیق ہونے کا۔ معراج کی رات کو چنا گیا اس اعلان کے لیے۔ آسمانوں پہ اعلان فرشتوں کے امام سے کروایا، اور زمینوں پہ اعلان نبیوں کے امام سے کروایا۔ ذرا توجہ کیجئے اس بات۔ آسمانوں پہ نوریوں کے امام، بیت المعمور کے امام روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور یہ عجیب بات یہ ہے، یہ دونوں باتیں کہنے والا کون ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا پہلا راوی، پہلا مبلغ، پہلا دائی وہ باب مدینۃ العلم شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت 33، اس کے مفسر بھی شیر خدا ہیں۔ آج عجیب و غریب ہی ہوا چلی ہوئی ہے نا، یعنی انتہا ہو گئی کہ لوگ علی کی محبت میں علی کو ہی بائی پاس کری جا رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے یار کوئی بے عقلی کی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے، چلیے آپ محبت کریں، بہت اچھا ہے، فضیلت بھی دیں، افضلیت بھی دیں، لیکن اپنے محبوب و ممدوح کا تو لحاظ و خیال و حیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو نہیں کسی اور علی کو مانتے ہو، وہ پھر تمہارا کوئی علی ہوگا۔ ہم جس علی کو جانتے ہیں اور جس علی کو امام الانبیاء نے باب مدینۃ العلم کہا ہے،
شیر خدا کا ہے، حیدر کرار کا ہے، فاتح خیبر کا ہے، وہ علی یہ آیت پڑھے قرآن کی. سبحان اللہ. اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ نے یوں پڑھا اس آیت کو، والذی جاء بالحق. قرات حیدری یہ ہے اس آیت کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. والذی جاء بالحق، وہ ذات پاک جو حق کے ساتھ آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات پاک جس نے سب سے پہلے اس حق کی تصدیق فرمائی. اولئک ھم المتقون. رب کائنات فرما رہا ہے، خالق ذوالجلال فرما رہا ہے، یہی تو ہیں جو تقوی والے. ایک وہ ہے جس کے تقوی کی ہم گواہی دیتے ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے صاحب تقوی ہیں. یہ وہ ہیں جن کے تقوی کی گواہی خود رب تقوی دیتا ہے. جس کا تقوی اختیار کرنا ہے اور قرآن کے دائرے میں ہی رہیں، باہر نہ آئیں، تو عقیدہ محفوظ رہے گا. میں نے کئی بار کہا کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر آئے، گھر کے اندر سے باہر آئے، وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو باہر سے اندر جائے وہ عقیدت ہو سکتی ہے، عقیدت. اس لیے عقیدہ جن سے لینا ہے، جس گھر والوں سے عقیدہ لینا ہے، اہل بیت اطہار سے عقیدہ لینا ہے، جناب شیر خدا علی المرتضیٰ سے اگر عقیدہ لینا ہے تو وہ وہی بیان کریں گے جو قرآن نے بیان کیا. دائرہ قرآن میں رہ کر صرف قرآن پاک پر غور کر لیجئے تو نصوص قطعیہ جس چیز کی تائید کر رہی ہیں اور جس پہ دلالت کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حق لے کے آیا، دین لے کے آیا، قرآن لے کے آیا، شریعت لے کے آیا، توحید لے کے آیا، رسالت لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بہ، یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی دوسرا قول نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسرا تصور نہیں. اور مفسر کون ہے؟ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام عساکر نے اپنی تاریخ دمشق ابن عساکر میں، اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں، اور صاحب کنز العمال نے روایت کیا. یہ چند حوالے میں نے پیش کیے ہیں. شیعہ کتب میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہی ہے. یہی امام حاکم کی روایت کو شیعہ علماء نے بھی بیان کیا، کیونکہ مستدرک حاکم پہ وہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. اور ہمارے پاس سنیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں وہ شیعہ تھے یا ان میں تشیع تھا. اللہ، ان کا تشیع دیکھو کیسا ہے. شیر خدا کی زبان سے صدیق اکبر کی شان بیان کر. اگر یہ تشیع ہے تو پھر ہم سب سے بڑے شیعہ ہیں. جی اگر علی کی محبت تشیع ہے تو پھر ہم سے بڑا شیعہ ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اور اگر کوئی اپنی نفسانیت کو، اپنی ذاتیات کو اور اپنے مفروضات کو جناب شیر خدا پہ تھوپ کے اور اپنا منجن بیچنے کے لیے ان کے نام کا ٹائٹل یوز کرے تو وہ 2 نمبر فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے. جناب شیر خدا دیکھیے، یہ اعلان صدیقیت معراج کی رات ہوا. جناب رب کائنات نے خود فرمایا اور جبریل امین کی زبان سے اس کا اعلان کروایا، اور محبوب کریم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دے دی. یہ آخری بات جو معراج کی رات ہوئی ہے وہ یہ تھی. معراج کی رات کا وائنڈ اپ اور کلائمیکس یہ تھا
آج میں غور کر رہا تھا کہ یہ جمادی الثانی کے فوراً بعد معراج کا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صدیقیت سمجھ نہ آئی تو معراج مصطفیٰ بھی سمجھ نہیں آنی۔ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا بھی تو صدیق اکبر ہی ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ ہاں، ترتیب دیکھا کریں قدرت کی۔ اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر سے آپ کی صدیقیت کا اعلان کروایا اور اس کو روایت کروایا شیر خدا علی المرتضیٰ سے۔ اس آیت کی تفسیر کروائی علی المرتضیٰ سے، اور جناب شیر خدا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھیں علی المرتضیٰ اور ساتھ قسم کھائیں، حلف اٹھا کے کہتے تھے لوگوں مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، ابو بکر کو صدیق کسی اور نے نہیں کہا، معراج کی رات رب کائنات نے جبریل کی زبان سے کہا ہے، اور اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا ہے۔ یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، کئی لوگوں کو ابھی بھی غلط فہمی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کو صدیق کس نے نہیں کہا، سوائے زندیق کے ہر شخص نے ابو بکر کو صدیق مانا ہے، اور ابو بکر تو وہ صدیق ہے رب نے گاندھی موہن چند گاندھی کی زبان سے بھی ابو بکر کو صدیق ہی کہلوایا۔ ابھی تو ہم ادھر گئے ہی نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، دیکھیے ایمان افروز باتیں جو بندے کے بس میں ہی نہیں، اپنے ذاتی اختیار میں نہیں کہ میں نے کس دن پیدا ہونا ہے۔ اب بندے کے اختیار میں ہے کہ میں نے ہفتے کو پیدا ہونا کہ اتوار کو کہ پیر کو، رب نے یار غار کی پیدائش کا دن بھی وہی رکھا جو محبوب کی پیدائش کا دن، یوم الاثنین، پیر کا دن۔ یہ بندے کے بس میں ہے، یہ تعلق ہے، یہ مناسبت ہے، یہ باطنی ربط ہے، اور یہ قلبی اتصال ہے عالم ارواح میں۔ کچھ ایسے بھی اس امت میں رب نے پیدا کیے ہیں، وہ اپنی تاریخ یہاں قلم کاغذ سے شروع نہیں کرتے۔ اس امت میں رب نے ایسے اولیاء پیدا کیے ہیں جو عالم ارواح سے بیان کرتے ہیں وہاں کیا تھا یہ، اور پھر کہتے ہیں کن فیکون کے کل بھی کر اساں اگوں پریت لگائی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس امت میں جن کی رسائیاں ہیں وہاں تک۔ حضرت عارفوں کے امام مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں موجب ایمان باشد معجزات، اے لوگوں معجزے ایمان کا باعث نہیں ہوتے۔ بڑے لوگ تھے صحابہ کرام بھی جو معجزے دیکھ کے ایمان لائے ہیں، حضور علیہ السلام کی وہ شان دیکھی، کوئی معجزہ دیکھا، کوئی کمال دیکھا تو ایمان لائے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو پیدائشی طور پہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں تصدیق کنندہ ہیں۔ ماننا اور چیز ہے، ایمان لانا تسلیم کرنا اور چیز ہے، اور تصدیق کرنا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ لوگ بعض غلط فہمی میں ہیں، صادق سچے کو کہتے ہیں، اور تاجدار صداقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ آج تک بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ لفظ صدیق کو نہیں سمجھے۔ جو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے صدیق اکبر کو وہ ہے صدیق۔ عربی میں صدیق شد کے بغیر، دال پہ شد نہ ہو تو یہ دوست کو کہتے ہیں، عرب میں ابھی بھی کہتے ہیں یا صدیق۔ صدیق اور ہے، صدیق اور ہے۔ یہ صدق یصدق تصدیق فہو مصدق فذاک مصدق، یہ باب تفعیل ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مصدق، صدیق فعیل ہے، صدیق تصدیق کرنے والا، اور اگر فعیل ہو عین پہ شد ہو تو بار بار ہر قدم پہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تصدیقیں کرنے والا، جس کو رب نے پیدا ہی تصدیق کے لیے کیا ہو وہ ہے صدیق۔
تو یہ معرفت ہوگی تو سمجھ آئے گی نا صدیق کون ہے۔ صدیق کہتے ہیں تصدیق کنندہ، یعنی اٹیسٹیشن اتھارٹی۔ جس نے کبھی کوئی فارم فل کروایا ہے اس کو یہ بات پتہ ہوگی۔ تصدیق کنندہ کون ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے نا، پھر وہ مہر لگاتا ہے، پھر وہ سائن کرتا۔ تو رب کریم نے فرمایا پورے عرب میں، پورے مکے میں اگر میرے محبوب کی کوئی تصدیق کرنے والا تھا وہ ابو بکر صدیق۔ باقیوں نے کلمے پڑھے، باقی مسلمان ہوئے، باقی صحابی بنے، اور یار غار نے مہر تصدیق ثبت کی۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے سے جانتا بھی ہو اور پہلے سے مانتا بھی ہو، یہ وہ کر سکتا ہے۔ اور نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تصدیق فرمائی ہے، اس بات کی، اور اس کا اعلان فرمایا ہے۔ کئی مواقع پر کئی طرح اعلان کیے۔ ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، جب میں آیا میں نے کلمہ توحید اور ایمان و دین پیش کیا تو تم سب نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اور یہ واحد میرا یار تھا جس نے میری تصدیق کی ہے۔ اور کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو آپ کی صدیقیت کے اس پہلو کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میری نبوت و رسالت اور میری دعوت کے آگے جو پہرے دار اور محافظ بن کے سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے، یہی نہیں کہ تصدیق کر کے فارغ ہو گیا، اتنا بھی بہت تھا اس زمانے میں۔ اور یہ بھی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کفار مکہ، قریش مکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اذیتیں دے رہے ہوتے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے تھے، تو ہم مجمع میں کھڑے دیکھ رہے ہوتے تھے دور سے۔ اس وقت جو ڈھال بن کے ذات رسالت کے سامنے کھڑا ہوتا وہ ابو بکر صدیق تھا، جو تکلیفیں اٹھاتا، اذیتیں اٹھاتا، زخم کھاتا۔ اس لیے آپ کی اولیت میں ائمہ سیر نے لکھا کہ سب سے پہلا تصدیق کنندہ، حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا وہ بھی ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والا مردوں میں وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا صحابی، سب سے پہلا مبلغ، سب سے پہلا مسجد بنانے والا، سب سے پہلا خطیب، اور سب سے پہلے ناموس رسالت کے لیے مار کھا کے زخمی ہونے والا وہ بھی ابو بکر صدیق۔ تو اولیت خود ناز کرتی ہے اور جھومتی ہے کہ وہ کون سی پہل ہے جو ابو بکر صدیق سے پہلے ہو۔ ہر جگہ آپ اول ہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں سبقت نہ کی ہے، بدر میں، حتیٰ کہ غار میں، حتیٰ کہ مزار میں، یہ انتہا ہے۔ جہاں جہاں اپنا اختیار بھی نہیں تھا رب کائنات نے وہاں بھی پہل اور اولیت کا تاج یار غار کے سر اقدس پہ رکھا۔ اور کائنات میں، تاریخ انسانی میں ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی امتی ہے پوری تاریخ انبیاء میں جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی۔ کبھی کسی نبی نے 1,24,000 میں کسی نبی نے اپنے امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ رب نے ایک ہی مرد کامل پیدا کیا، ایک ہی ایسا خلیفہ جانشین اور نائب اور امام پیدا کیا ہے جو خود مصلی امامت پہ ہے اور نبی اس کے پیچھے ہے۔ اور یہ نبی کون ہے؟ یہ صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، صرف اولو العزم نہیں ہے، بلکہ خود 1,24,000 نبی اور رسول کے امام ہیں۔ یہ وہ ذات پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبی نے نماز پڑھی ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کھڑے ہونا 1,24,000 نبی اور رسول کا کھڑا ہونا ہے۔
تو رحمت کائنات جس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جس کو مصلی امامت دے دیا، صرف مصلی امامت دے دیا، تو ابھی بھی تم سوچ رہے ہو اس کی شان کیا تھی اور اس کا مقام کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ اس کے بعد صاحب ایمان نہیں سوچ سکتا، کلمہ گو نہیں سوچ سکتا، نہ نبی کا ماننے والا سوچ سکتا ہے، نہ علی کا ماننے والا کچھ اور سوچ سکتا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کچھ اور کہے، جبریل کچھ اور کہے، رب کا حبیب کچھ اور کہے اور علی کچھ اور کہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ تصدیق جب تک نہیں ہوگی ایمان کنفرم نہیں ہوتا۔ یہ وہ شان صدیقیت ہے، وہ مقام صدیقیت ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو بتایا کہ معراج کی رات رب کریم نے خود جبریل کی زبان سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے، اور معراج کے موقع پہ دوبارہ اس کا اظہار اور اعلان اور ریکارڈ بنا ہے۔ معراج کی رات بھی جب آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ اے حبیب، یہ جو ہم نے معراج کروائی ہے صبح جا کے آپ نے بیان کرنی ہے، اس ماحول میں جہاں 360 بت کعبے میں ہیں، جہاں ابو جہل اور ابو لہب کا راج ہے، وہاں جا کے بیان کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ شان دی، معراج کروائی، یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، یہ میں بیان تو کروں گا پر مانے گا کون؟ یعنی کفار و مشرکین مانیں گے تو دور کی بات، وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈتے ہیں دشمنی کا، مخالفت کا، طنز اور تشنیع کا، تو انہیں تو ایک اور نقطہ ہاتھ آ جائے گا کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں سب کچھ کیسے ہوا، تو باتیں بنائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہو کہ اور کوئی مانے نہ مانے، مکے میں صدیق جو ہے مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، یہ ساتھ فرمایا خود رب کائنات، اور جبریل کی زبان سے اس کو پہنچایا کہ بتاؤ کہ ابو بکر ہیں جو صدیق بھی ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، وہ تصدیق کریں گے۔ یہی ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اب وہ تصدیق بھی کیسے کروائی؟ یہ ہے شان تصدیق، یہ سمجھنے والا نقطہ ہے۔ صدیق ہوتا کیا ہے؟ اپنے محبوب کی زبان سے نہیں سنا کہ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ ابو بکر میرے رب نے مجھے معراج کروائی ہے، نہیں، ابھی بات ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، پیچھے سے آرڈر جاری ہو چکے۔ اس میں بھی نقطہ ہے، بڑا باریک اور لطیف نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ابھی ابو بکر نے تو تصدیق کی نہیں اور رب نے پہلے کہہ دیا صدیق، ابھی محبوب واپس گئے ہی نہیں، جا کے بات بتائی نہیں کسی کافر کو یا مسلمان کو، رب کی بارگاہ سے پہلے بتا دیا گیا کہ محبوب اعلان آج ہونا ہے، صدیق یہ پہلے کہیا ہے۔ کاش ہمیں اپنے رب کا تعارف ہوتا تو مجھے زیادہ باتیں نہ کرنی پڑتی۔ دیکھو مخلوق کا علم اور ہے، خالق کا علم، ہاں خالق کے علم میں آج کل پرسوں یا ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا، اور خالق کے علم میں عدم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کبھی اللہ کے علم میں نہیں بھی تھی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں آئی ابھی بھی۔ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، اس میں آج کل پرسوں اور اول و آخر نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم میں ابو بکر ازل سے ہی صدیق تھا، انتظار صرف اس موقع کا تھا کہ جب مخلوق کو سمجھ آ جائے کہ آج ہم اشتہار چھاپ کے بتانے لگے ہیں معراج کی رات کہ یہ ابو بکر عام شخص یا عام صحابی نہیں ہے، یہ اپنے پیدا کرنے والے کے علم میں پیدا ہوتے ہی صدیق تھا۔
اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ عقیدہ ہے، اور امام ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرقہ اور دیگر کتابوں میں لکھ دیا۔ میں نام اس لیے لیتا جا رہا ہوں تاکہ حوالہ بن جائے، بعد میں کئی پوچھتے ہیں اہل علم وہ جو آپ نے کہا تھا تو وہ کہاں ہے؟ اب بیان کرنے والا بھی بھول جاتا ہے بعض دفعہ کہ میں نے کب کہاں کیا بیان کیا، تو وہ خطابات میں کہیں کی کہیں بات چلی جاتی ہے، آڈیو میں، ویڈیو میں، اس لیے دہرا رہا ہوں، ایک آدھ حوالہ بتا رہا ہوں، اور بھی بہت ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ واحد ہستی ہے جس پر پیدائش سے وفات تک کوئی ایک لمحہ بھی ایمان سے خالی نہیں گزرا۔ پیدائش سے وفات تک، اور ایسے دین حنیف کے ماننے والے اور ایسے عقیدہ ابراہیمی کے پکے تھے کہ جب چھوٹے بچے کو بھی والد صاحب پہلی بار بت خانے میں لے کے گئے بچپن میں تو کہا کہ یہ کون ہے ابا جان؟ انہوں نے کہا یہ بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں۔ بت یہ ہوتی ہے فطرت سلیم اور طبع سلیم، جسے رومی نے کہا کہ موجب ایمان اباشد معجزات، بوئے جنسیت کند جذب صفات۔ یہ جو کمالات کو وجود پاک سے اخذ کرنا ہے، اس کے لیے معجزے یا کرامتیں نہیں، اس کے لیے باطنی مناسبت چاہیے ہوتی ہے، روحانی اور قلبی اور ازلی تعلق چاہیے ہوتا ہے، ورنہ شق کمر کا معجزہ دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیتے، چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کے بھی مشرکوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ مناسبت نہیں تھی، ایمان سے تعلق نہیں تھا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بت خانے میں بچپن میں جب گئے تو آپ نے پتھر اٹھایا، والد صاحب نے جب تعارف کرایا نا کہ بیٹا یہ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے معبود ہیں، تو آپ نے پتھر اٹھا کے وہ جو بڑا بت تھا اس کے منہ پہ مارا، اس کا ناک ٹوٹ گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو باپ نے ڈانٹا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا ابا جان میں چیک کر رہا تھا کہ یہ میرا مددگار اپنی مدد بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ابا جی یہ جو مجھ سے خود کو نہیں بچا سکا مجھے کسی سے کیا بچائے گا؟ یہ توحید ان کی رگوں میں رچی ہوئی تھی بچپن میں۔ یہ ایک مثال ہے، اور اہل سیر نے اور بھی کئی چیزیں اور کئی واقعات لکھے ہیں کہ جب آپ ذرا اور شعور کو پہنچے پھر سفر میں نکلے تو رب کریم کی طرف سے آپ کو اشارے اور بشارتیں آنا شروع ہوئیں۔ اس میں ایک قرآن پاک کے اندر ایک خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگر وہ ذہن میں رکھ کے یہ بات سنیں تو اور بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے خواب میں چاند اور سورج کو دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو قرآنی اصول تعبیر کے مطابق چاند یا سورج کو دیکھنا یہ نبی کو دیکھنا اس کی تعبیر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، شام میں سفر میں تھے کہ 14ویں رات کا بدر کامل چمک رہا ہے اور میں اسے محبت سے دیکھ رہا ہوں، تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ نیچے اتر کے میری گود میں آ گیا۔ بہت بڑے تاجر اور بزنس مین تھے، کاروبار معاملات کو جب سمیٹا تو پوچھا یہاں کوئی عالم ہے، کوئی راہب تورات و انجیل کا؟ تو انہوں نے بتایا کوئی 250 سال کی عمر کا ایک بابا وہاں بیٹھا تھا، بعض نے 350 250 سال عمر لکھی ہے۔ ان کے پاس گئے اور یہ اپنا خواب سنایا تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ خواب کوئی عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ساتھ اس نے پوچھا کہ تم حرم کے رہنے والے ہو؟ حرمی اننتا؟ کہا جی میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ حرم سے مراد ساری دنیا جانتی تھی مکہ ہے، مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر قبیلہ پوچھا، قبیلہ بتایا، وہ سارا تعارف موجود تھا کیونکہ قرآن کہہ رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اے لوگو یہ میرے محبوب کے غلام صحابہ، ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ تو وہ جانتے تھے، محبوب کو تو جانتے ہی تھے، ان کے وزیروں اور ان کے خلفاء کو بھی جانتے تھے، ان کے تصدیق کنندہ کا بھی تعارف تھا۔ تو جب یہ ساری تفصیل پوچھ لی
تو آپ نے فرمایا آخری، اس راہب نے کہا آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تو پہلا شخص ہوگا جو اس پہ ایمان لا کے اس کی تصدیق کرے گا۔ وہ کیسا خوشبخت آدمی تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے 250 صدیاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ کے رکھی ہوئی تھی اس نے اپنے پاس، تو ساتھ اس نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، پتہ نہیں میں 4 دن کا مہمان ہوں، یہ اس محبوب کی شان میں میرے نعت کے کچھ شعر ہیں، جب اس سے ملنا تو میری حاضری لگوا دینا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔